अस्सलाम वालेकुम जी। सहाफ़त या सहाफ़ती तंज़ीमें किस तरह ज़ाती मनफ़त, ब्लैक मेलिंग और उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टडी का मौजू है। ये मफादात ही होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों की जो मुल्की सतह की तंज़ीमें हैं, जिन्हें हम यूनियंस ऑफ जर्नलिस्ट कहते हैं, जैसे कि वफाक की जो है वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कहलाती है। इस तरह सूबों की जो होती हैं वो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बलूचिस्तान, ये सूबाई लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इनका जायज़ा लेने निकलें तो आप जायज़ा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनके 5-5 धड़े बन गए हुए हैं। पहले सिर्फ 2 ही धड़े होते थे। एक जो था वो बरना ग्रुप होता था, एक जो था वो दस्तूर ग्रुप होता था। जो यूनियन टूटी तो उसमें से दस्तूर ग्रुप ने ये कह के अपना अलहदगी इख्तियार की कि जनाब जो दस्तूर है तंजीम का उसके ऊपर अमल किया जाए और इसे किसी ज़ात के गिर्द ना घुमाया जाए। ये लोग जो थे, दस्तूर की डिमांड करने वाले लोग जो थे, ये सीधे हाथ वाले थे, दाएं बात वाले थे। तो जो कहते थे कि नहीं, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरना, ठीक है। मिनहाज बरना मेरा ख्याल उनका नाम था, मिनहाज बरना। वो उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो उनकी जो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है उसके साथ चलेंगे, और आप ये दस्तूर की बात जो छोड़ें उसमें तो तरमीम भी हो सकती है। तो यूँ 2 ग्रुप बन गए ये पाकिस्तान के अंदर। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो अब तक वाहिद मीडिया की जो हड़ताल हुई थी वो बरना ग्रुप ने करवाई, जिसमें तमाम अखबारात बंद हो गए। मीडिया वर्कर्स ने हड़ताल की थी अपने लिए बेहतर पेज एंड सैलरी के लिए। उस हड़ताल के नतीजे के अंदर दस्तूर ग्रुप जो था उसने वो हड़ताल नाकाम बनाने की कोशिश की और नतीजे के तौर पे ख़ुद नाकाम हो गए। ज़ाहिर है अगर कोई वर्कर के बेनिफिट के लिए बाहर निकलता है और आप उसकी मुखालफत में निकलते हैं तो ये आपकी अहमकाना हरकत होती है। आप अगर उस वर्कर को हकूक़ नहीं दिला सकते तो आप उसकी रास्ते की दीवार तो ना बने, आप साइड पे होकर खड़े हो जाएं। तो दस्तूर वालों को ये कोई समझा ना सका। उन्होंने उसके उन अदारों में जिन अदारों में कोई काम नहीं था, उन्होंने एक अपने बंदे जो थे कुछ ज़्यादा अक्सियत में तो नहीं थे, वो घुसा के तो उन अदारों को चलाने की कोशिश की ताकि ख़बरों की तरसील ख़त्म ना हो। लेकिन बहरहाल वो हड़ताल जो थी वो कामयाब रही और बहुत सारे जो, और उसके बाद किसी ऐसी हड़ताल का तसव्वुर भी नहीं किया जाता या कोई ऐसी हड़ताल मुमकिन ही नहीं है मौजूदा मरूज़ी हालात में, हालांकि जर्नलिस्टों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। तो ऐसी सूरत के अंदर सबसे पहले ये जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का तमाशा जो लगा वो हमने इस्लामाबाद देखा, क्योंकि इस्लामाबाद में परवेज़ इलाही साहब ने जर्नलिस्टों को जो प्लाट बांटे, लाहौर में भी बांटे। फैसलाबाद वाले आपस में लड़ पड़े पहले ज़मीन के ऊपर के कहाँ पे लेनी है, अदरवाइज़ फैसलाबाद वालों को भी मिल जाने थे। लेकिन ये जो बड़े शहर थे फैसलाबाद और मुल्तान वालों की आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हुई। लाहौर वाले जो थे और इस्लामाबाद वाले जो थे वहाँ पे शायद कायदीन उस वक्त मजबूत थे तो उन्होंने मनवा लिया। तो उस वक्त जो था बहुत सारे सहाफ़ी सहाफ़त छोड़ के प्रॉपर्टी डीलरशिप का ठीक है। वो जर्नलिस्ट जो होता है ना जी, वो दुनिया भर की खबरें देता है लेकिन बहुत ही नाकबत अंदेश होता है। कई लोगों ने वो 7-7, 8-8 लाख रुपए में वो 10-10 मरले के प्लॉट बेच दिए जिनकी कीमत आजकल करोड़ों में है, क्योंकि उनको उस वक्त सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, तनख्वाहें मिल नहीं रही थी, भूखे मर रहे थे, तो वो लोगों ने बेच भी दिए। तो ज़ाहिर है जिनके पास कोई 4 पैसे थे उन्होंने ख़रीद लिए और यूँ वो इस्लामाबाद का कोई भी सहाफ़ी जो पिछले 10 साल से सहाफ़त में है, बल्कि नहीं आप कहें 15 साल से सहाफ़त में है, वो करोड़ोंपति है, ठीक है। मतलब जेन्युइन तरीके से, मैं कोई इनजेन्युइन बात नहीं। सरकार ने जर्नलिस्टों को प्लाट दिए और उसने वो ले लिए। यही हाल लाहौर का है। लाहौर के अंदर जो इस हाउसिंग स्कीम से मुस्तफ़ीद हुए थे वो उसकी वर्थ करोड़ों में चली गई हुई है अगर उसने वो प्लाट संभाल के रखा हुआ है और नहीं बेचा तो। खैर ये बात मैंने क्यों की, बेसिकली तंजीमों की तरफ गए। तो तंजीमें जो मिस यूज़ होती हैं अपने जो उसके ऊपर जो, अच्छा फिर अब तंजीमों का एक माफिया वजूद में आ गया जिनमें से अक्सर का सहाफ़त से कोई काम ही नहीं होता, ठीक है। वो हज उम्रे करने जा रहे होते हैं वो फिर उनसे मुज़ाकरात कर रहे होते हैं कि जनाब दसो क्या बयानियाँ लेके चलना है। तो वो जब उनको कहते हैं कि जी हमने ये बयानियाँ आगे बढ़ाना है तो फिर वो उनको कहते हैं कि हमें किसी स्क्रीन पे भी बिठाए ना, ठीक है। फिर व्हाट्सएप कॉल चली जाती है और वो बड़ी बड़ी चीज़ें, वही यार
اس کو تو اردو بولنی کیا بولنی بھی نہیں آتی. وہ یار یہ تو ساتھ والے سے کاپی لکھوایا کرتا تھا اور وہ وہاں پہ بیٹھا سینئر تجزیہ کار بن کے قوم کو بتا رہا ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ اینج ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ جو ظلم ہوا ہے اس کے نتیجے کے اندر بہت سارے, یہ تو ہے میڈیا کے اندر آپ ان تنظیموں کے انفلوئنس کو استعمال کر رہے ہیں, اس تنظیم کا پلیٹ فارم ملتا ہے, اس پلیٹ فارم کی بنیاد پہ پھر آپ بہت سارے لوگوں کے رابطے میں آتے ہیں یا رابطے کرتے ہیں, وہ بھی آپ سے رابطے کر لیتے ہیں یا آپ ان کے در پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہاں سے پھر آپ کے اوپر خون برسنا شروع ہوتا ہے, مواقعوں کی برسات ہوتی ہے. اور یہ دستور بھی ہے قومی زندگی کے اندر بھی. دیکھ لیں کہ ہمارے جو الیکشن لڑتے ہیں کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے, ویسے ایگزیجریشن زیادہ ہے کیونکہ سیاست کو گالی دینا مقصود ہے نا, اتنے ہوتے نہیں ہیں ویسے میرا مطلب ہے, لیکن جو پیسے لگا کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن جیتتے ہیں تو اس کا بیسک آبجیکٹو کیا ہوتا ہے, مینوں کیوں ہونا, میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایہو ہی جرنلزم میں ہوتا ہے. جرنلزم کی پالیٹکس کے اندر اتنی زیادہ پیسہ آ گیا ہے کہ وہ آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایم پی ایم این اے کا کیا الیکشن ہونا ہے, جو پریس کلب کا الیکشن ہوتا ہے یا یونین آف جرنلسٹ کا الیکشن ہوتا ہے, اگرچہ وہ مطلب ہے وہ ساری کاغذی ہی. اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا آبجیکٹو ہوتا ہے, وہ اس کی تنظیم کے اوپر آتے ہیں اور تنظیم کے اوپر آ کے تو وہ جا کے متعلقہ لوگوں سے ملتے ہیں اور پھر اپنی دنیا اور آپ کی آخرت بناتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ ان کے بارے میں کوئی بری رائے رکھتے ہیں تو پھر آپ تو اپنی آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں نا, ادروائز تو آپ ان کے پارٹنر ہوتے ہیں. لوگ اس 2 نمبری سے ہاتھ جمڑا بھی کار آتے ہیں اور اس یونین کی بنیاد کے اوپر نا وہ جا کے منہ کو مکا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کارڈ بانٹنے کے نام کے اوپر وہ کروڑوں روپئے اکٹھے کر لیتے ہیں. 2 نمبری ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے انٹرنل ڈائنامک. ایکسٹرنل ڈائنامکس کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہوتے ہیں وہ اپنا بندہ کسی کوآپریٹو ادارے میں کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگوا لیتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کدھر جا رہا ہوں, میں سرگودے کے روٹ پہ چڑھ گیا ہوں. ہاں جی, آپ وہاں پہ لگا لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کی جو گروپ ہوتا ہے یونین کا, وہ اسلام آباد سے اس کو جا کے یونیورسٹی آف سرگودا کی گاڑی لے کے آتی ہے اور وہ یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس میں 2 دن بیٹھ کے عیاشی کرتے ہیں. اور عیاشی کا کیا لیول ہوتا ہے میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتانا چاہ رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ آنکھوں دیکھی بات ہے تو اس لیے زیادہ مناسب نہیں لگتی, ان لوگوں کی امانت رہنی چاہیے. تو بڑی مطلب کہ پاکستان کے موجودہ پس منظر کے اندر جتنی کو بڑی عیاشی ہو سکتی ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ منڈے مارننگ کو یا سنڈے ایوننگ کو واپس تشریف لا رہے ہوتے ہیں. یہ ٹوٹل گین ہوتا ہے اس کی عادت کا. ہاں, بندے بھی اپوائنٹ کروا لیتے ہیں, اپنے بندے بھی ساتھ میں. وہ جو یونین کا جو پریزیڈنٹ ہوگا نام نہاد, وہ اپنے کسی بھائی بھتیجے بھانجے کو بھی اس ادارے میں کوآپریٹو ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکویڈیشن بورڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے اندر یا پھر یونیورسٹی سرگودا کے اندر. یہ 2-4 کیسز چونکہ میں نے ڈائریکٹ دیکھ رکھے ہیں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. پھر وہاں سے گاڑی شاڑی بھی آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, شوفر ڈریون گاڑی مل گئی ود پیٹرول, آپ جتنا مرضی استعمال کرتے رہیں. ٹھیک, اس کی بدولت کیونکہ آپ نے اپنا ایک بندہ جو ہے, اپنا ایک نمائندہ جو ہے, اپنا ایک ایجنٹ جو ہے, اپنا ایک کرپٹ جو ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہاں پہ لگوا لیا ہے, اعلیٰ عہدے کے اوپر متمکن کروا لیا. اب یہ ساری بات آپ کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم دن میڈیا گروپ پہ ایک پروگرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دن والوں کی بھی پوری کوشش ہے الحمدللہ کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے. ٹھیک ہے, لہٰذا اچھا بھلا وہ ہمارا ایک چینل کنٹروورسی ٹوڈے کا ایک یوٹیوب کا چینل چل رہا تھا, اس پہ کوئی 8-10 ہزار بندے اسے دیکھ لیتے تھے, تو انہوں نے وہ چینل ڈیلیٹ کر دیا جی, چینل چینج کر کے کہیں اور لے آئے. وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. جب ایک پروگرام کا پیٹرن سیٹ ہو جائے نا, جسے لوگ دیکھنا شروع کر دیں, وہ فوری طور پہ ان کو نا کوئی تموڑی لڑ جاتی ہے, وہ پیٹرن چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا کسی گیسٹ کو 4 بندے دیکھنا شروع ہو جائے نا, وہ گیسٹ کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں. کمال ہے ویسے. تو خیر وہ ہم پروگرام کرتے ہیں, وہاں پہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں جناب نعیم مسعود صاحب. نعیم مسعود صاحب جو ہیں وہ اپنا تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں, جو دال دلیا ہے وہاں سے کرتے ہیں, اور ٹھڑک ہے ان کو تبصرہ نگاری کی, جنگ میں کالم لکھتے ہیں. اس سے جنگ میں میرے خیال انہیں کو 3-4 سال ہی ہو گئے. اس سے پہلے وہ نوائے وقت کے اندر کالم لکھا کرتے تھے, جب تک نظامی صاحب مرحوم کے بعد بھی لکھا انہوں نے, لیکن تھوڑا. نظامی صاحب تھے تو وہ اس وقت تک وہاں پہ لکھتے تھے, اور اس سے پہلے جو تھے
وہ ایک روزنامہ انصاف ہوتا ہے لاہور میں، اس میں کام کرتے رہے ہیں، اس کے ایڈیٹر بھی، ایڈیٹوریل کا انچارج ایڈیٹر ہی ہوتا ہے نا، ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں. تو یہ کافی ان کی اچھی سٹینڈنگ ہے جرنلزم کے اندر. ان کے بارے میں اسلام آباد نیشنل پریس کلب جو ہے، اب نیشنل پریس کلب کا بھی قصہ سن لیں. یہ جو اسلام آباد کے اندر کام کرنے والے غیر ملکی اداروں کے صحافی تھے، انہوں نے سوچا یار یہ جو ہے اسلام آباد پریس کلب کے اندر ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ ایک نیشنل پریس کلب بنائیں. تو سنا ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے مشتاق منہاج صاحب میری تردید فرما دیں. تو وہ پھر انہوں نے کوئی پریس کلب بنانے کی کوشش کی. تو باقی چونکہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے امیر لوگ تھے، لو ساڑھے سامنے کو اور دکان کھلنے لگی، تو انہوں نے جا کے قبضہ کر لیا. وہ جو غیر ملکی اداروں کے صحافی تھے وہ بیچارے بھاگ بھوگ گئے تھے، ادھر ہو گئے. تو نیشنل پریس کلب کے صدر صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کیا. انہوں نے کہا جی نعیم مسعود صاحب کا نیشنل پریس کلب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے اس میں کوئی جھوٹ والی بات بھی نہیں ہے، نعیم مسعود صاحب لاہور میں ہوتے ٹھیک، اور لاہور پریس کلب کے ممبر ہوں گے اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے ممبر ہوں گے. تو واقعی انہوں نے صدر صاحب نے درست فرمایا ہے. اور آگے انہوں نے فرمایا کہ کوئی ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے. میرا خیال ہے کہ نعیم مسعود صاحب نے بلیک میل کر کے مجھے چائے تو پلائی ہوگی کبھی نہ کبھی، کافی تو پلائی ہوگی، ٹھیک ہے، یا میرے سے مجھے بلیک میل کر کے کبھی میرے غریب خانے پہ تشریف لا کے کوئی پکوڑے شکوڑے کھائے ہوں گے. اس کے علاوہ میں نے ان کی بلیک میلنگ دیکھی کوئی نہیں ہے ذاتی طور پہ. اگر کوئی ہے تو میرے علم میں اضافہ فرمایا جائے. ہاں وہ جو ایک ہونک جانور آدمی جس نے سرگودا یونیورسٹی کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے تباہی اور بربادی پھیر دی، ٹھیک ہے، جس نے اس کو، اب چونکہ بچیاں پڑھتی ہیں وہاں پہ، اس کو رنڈی خانہ بنا دیا یار اسلام آباد کے صحافیوں کے لیے. ہاں اس شخص کی فراڈ کا میں عینی شاہد ہوں، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، ٹھیک ہو گیا. نام نہیں لیا میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. تو یہ ایک دوست کا قرض ہے جی کہ اس کے کردار کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. تو ہم اس بات کی گواہی دیں کہ نعیم مسعود جو ہے ایسا بندہ نہیں ہے. ہاں جو اس پہ الزام لگا رہے ہیں نا، ان کے کردار کی چھانٹ پھٹک ضرور کر لی جائے. طریقہ واردات میں نے آپ کو بتائی تھی. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں. نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.